اور درود شریف کے آداب کی بات ہے، سب سے پہلا اور آپ کی جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ درود شریف جو ہے جب تک آپ کو محبت نصیب نہ ہو آپ درود نہیں پڑھ سکتے۔ درود یاد کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اور اب محبت جو ہے، اب یہاں کی یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، آپ کے دین پر چلنا، آپ کی یاد میں چلنا، آپ کے زیر سایہ چلنا۔ آج کا انسان اگر درود بھیج رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حال کا انسان ماضی پر درود بھیجے۔ درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ یا تم ماضی میں جاؤ یا آپ کو اپنے زمانے میں پاؤ تو درود تب بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں حل کہ آپ حال سے چٹھی بھیج کے ماضی میں پہنچا دو۔ جس ماضی کو چٹھی بھیج رہے ہو وہ حال میں ہے یا تم ماضی میں ہو، یا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ گفتگو نہ ہو تو درود نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ بھیج رہے ہیں کچھ، کوئی وصول کرنے والا ہو تو بھیج رہے ہیں نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری بات ہے کہ درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک زمانے کا شعور پیدا ہو جائے کہ آپ اسی زمانے میں ہو یا وہ آپ کے زمانے میں ہے۔ زمانوں کی دوری جو ہے نا یہ دور کرنا تمہارا یقین ہونا چاہیے، اور یہ دور ہو جاتی ہے۔ تو باقی اس کے آداب یہ ہیں کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی سوال کی آرزو نہ رکھے کہ جی ہمارا یہ کام کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہوں، کل سے درود بھیج رہا ہوں، چھوٹا سا کام ہے، سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ درود برائے ضرورت جو ہے نا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کو کرا کے محفلوں میں مطلب اس کو ضرورت کا درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ درود برائے درود ہونا چاہیے، اور درود کے اندر انداز بھیجنے والے کا یہ ہو کہ وہ زندگی میں جتنا بھی کبھی ممکن ہے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا اس کے لیے اسی پاکیزہ ماحول میں پایا جائے، جتنا اس کے اندر ممکن ہو سکے۔ ادب ہو، پاکیزگی ہو، اور بہتر ہے تخلیہ ہو درود کا۔ یہ نہیں ہے کہ زور شور سے مطلب میں سارے آپ بھیجنا شروع کر دیں، اور سارے بھیجیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقعات اور شعور اور محبت جو ہے نا اس کے ساتھ بھیجا جائے۔ اور درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایسی بات آپ فیصلہ کرو کہ یہ کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں، یا کسی بات کو اختیار کرنا یا کسی بات کو نکالنا اپنی زندگی سے، کوئی برائی دور کرنا اپنے آپ میں سے یا کوئی خوبی اپنانا۔ اور درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے آل پر، آل کے دونوں معنی آپ لے لو کہ آپ جو آل جو ہے یہ جو آل و عیال قسم کے لائن چلی آ رہی ہے، فقراء کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ آل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے محبت میں قریب ہیں ان کو بھی آل کہتے ہیں، جو محبت میں قریب ہے، ڈیووشن میں قریب ہیں، ان کو بھی آپ یہ کہیں گے آپ کے آل پر۔ تو جو درود ہے موجود، اللہ تعالیٰ نے جو درود مطلب قرآن پاک میں آپ کو بتایا صلی اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم، درود یہی ہے۔ اب اس کے اندر مطلب یہی درود ہے کہ علی محمد و علی آل۔ آگے اس کو مطلب ہم یہ بھی کہتے ہیں ولا صحاب محمد ولا اولیاء محمد ولا مطلب بے شمار ازواج۔ آپ درود کو بعد سے جگہ نہ بناؤ کہ آپ کھل ہو کے درود بھیج رہے ہو، اور مثلاً اسلام اب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا اسلام ہے، بہت مبارک اسلام، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں اور جو لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں۔ اسلام ہے غیب جاننے والے، وہ غیب جاننے والے تو ہیں تو پھر بتانے والی کیا بات، مطلب یہ جو نہ ماننے والوں کا یہ آپس۔ تو درود بھیجنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے۔ آپ کی کیفیت میں یہ ہے کہ آپ
جب آپ بھیج رہے ہو تو آپ کو سلام کا جواب آئے تو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ کے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اس محفل میں جانے کے انداز کی قبولیت ہو. اگر آپ اس طرح کی قابل نہیں ہو تو پھر آپ درود نہ بھیجیں. درود جو ہے نا خاموشی سے بھیجا جائے گا, تنہائی میں بھیجا جائے گا, شب کے پیر میں بھیجا جائے گا, پچھلے پیر میں بھیجا جائے گا. کہتے ہیں آنسو کے ساتھ بھیجا جائے گا درود, بے چین مطلب جس طرح بھیجا جائے گا. اور درود بھیجنے کا جو ہے نا روح کے ساتھ بھیجا جائے گا. درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے, اس میں انسانی گواہ کی ضرورت کو نہیں ہے. درود جو ہے نا اس کے آداب وسیع آداب ہیں کہ درود بھیجنے والا جو ہے نا اس زندگی کے مسائل کے طور پر درود نہ بھیجے, اس نور کے سے اقتصاب کے طور پر درود بھیجے. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود کا جو ہے نا سٹینڈرڈ یہ ہے. آپ دیکھو نا کہ اس محفل میں کون کون لوگ گئے ہوں گے, اور کہہ رہے ہیں چونکہ اس طرح کے لوگ گئے ہیں وہاں پر, اس محفل میں سب لوگ جاتے ہیں نا جی وہ ذرا سیاہ لباس پہن کے جانتے ہیں. مجھے بھی بلایا گیا تو پھر اگر سیاہ لباس نہیں سیاہ پٹکے ہی باندھ دو, کیونکہ آپ نے پتا ہے کہ اس انداز کے لوگ ہیں. تو درود کی محفل میں اللہ اللہ کے فرشتے تو ہیں. اب آپ مطلب اس محفل کے طور پر وہی کام کرنے لگے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر نورانیت کا ضرور ہونا. تو درود بھیجنے والا جو ہے نا وہ زندگی کے اندر جو ہے کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کام کے خلاف واضح خلاف نہ کرے. درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے. درود بھیجنے والے عام طور پر جو ہے نا وہ قریبی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بندے کہا نا کہ درود جو ہے وہ ابتلا کے عالم میں ہو تب بھی درود ہے. اسلام ابتلا ہو زندگی میں, پریشانی ہو, اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا درود بھیجا ہے, اور اسی سے نعت ہوتی ہے, نعت بھی درود ہے. بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا, جامی کے نعت پڑھو درود ہے, مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ. اور کے لوگوں نے کیا کہا اس نے, غریبم یا رسول اللہ غریبم, ہے نا ایسی بات ہے آگے, غریبم یا رسول اللہ غریبم, ندارم در جہاں جز تو حبیبم, مرض دارم ریسیاں لا دوائم, مگر الطاف تو باشد طبیبم, بری نازم ریحستم امتی تو گناہ گارم لیکن خوش نصیب. مطلب یہ ہے کہ یہ درود جو ہے نا جب تک اللہ کریم مہربانی نہ فرمایا درود کا آپ کو آداب نہیں آ سکتے. درود کے آداب اللہ کریم سے دعا کے ساتھ یا رب العالمین میں آداب درود عطا فرماؤ. وہ آداب درود جو ہے نا کیفیت ہے, وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس کیفیت میں درود بھیجنا, اس کیفیت میں جب آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کا حالت ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے. درود بھیجنے والا بوضو رہے بہتر, ہما حال درود بھیجے بہتر, اور اس یاد میں رہے بہتر. تو اس کے بعد پھر مطلب جب آپ پڑھیں گے حضور پاک کی زندگی کو دیکھنا, آپ کے واقعات کو دیکھنا, آپ پر درود بھیجنا, آپ کو یاد کرنا, آپ ہی کے خیال میں رہنا, یہ ہے درود کی کیفیت. اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا, درود کی کیفیت ہے. جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس آدمی پر حضور پاک ناراض ہیں تب تک تم اس آدمی سے قطع تعلق نہ رکھنا. یہ بہت ضروری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک آدمی آپ کے محفل میں ہو یا آپ کو چاہنے والا ہو اور آپ اس کو نہ چاہنے والے ہوں تو درود ہی منظور ہوگا. تو آپ اپنی پسند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بناؤ, ان کی پسند کی دعوت. یہ نہیں کہ وہ اس کو چاہتے ہو اور آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو تو پھر آپ کا درود قبول نہیں ہوگا. درود کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے چاہے ہوئے کے ساتھ چاہنا اور آپ کے ناپسند کیے ہوئے کو ناپسند کرنا, آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈھالنا, یہ ہے درود کے آداب. اللہ کی دعا کو اللہ رحم ہے. درود سنو اور درود پڑھو, اسلام پیش کرو آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی.